السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اور موضوع اتنا عظیم اور اتنا بلند و بالا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا جہان کے جتنے درخت ہیں اور جو ان کے اوپر پتے ہیں، تمام کے تمام درختوں کو قلمیں بنا دیا جائے، اور تمام کے تمام جو پتے ہیں ان کو کتابیں بنا دیا جائے، اور وہ زمین پر جتنا پانی ہے وہ تمام کا تمام سیاہی بنا دیا جائے، اور جن و انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی مقرر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مصنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو لکھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اتنا عظیم و اتنا بلند و بالا ہے، کوئی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر دیا، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل لکھ دیا، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کسی حوالے سے بھی میں نے حق ادا کر دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا موضوع اتنا عظیم و بلند و بالا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع بھی بلند و بالا اور عظیم ہے۔ نہ یہ کوئی اس کا مکمل احاطہ کر سکتا ہے اس موضوع کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل کوئی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی مکمل بیان کر سکتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک وسیع سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے دنیا جہان میں، اور ہر دور کا مصنف اور ہر دور کا مقرر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسیع سیرت کا جو سمندر ہے اس میں سے اپنی استعداد کے مطابق لیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو استعداد دی ہے تو پھر وہ مصنف اسی اپنی استعداد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھتا ہے، اور جو مقرر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں تصنیف کے اوپر، کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنی سیرت تھی وہ تمام کی تمام لکھی جا چکی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیرت تھی وہ تمام کی تمام بیان کی جا چکی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیرت ہے اس کا تمام یا مکمل کا مکمل احاطہ کر لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری لحاظ سے دیکھا جائے تو 63 سال ہے، اور اگر شمسی لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عمر مبارک ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کا ایک ایک سیکنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور امت انسانیت کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضور کا جوانی کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے بعد کا زمانہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اور تمام کی تمام انسانیت کی اس کے اندر رہنمائی کو رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو پوری کی پوری تمام کی تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی کے ایام تھے، یہ 1400 سال پہلے بھی جتنے لوگ آ چکے ہیں اس دنیا کے اندر، آ کر پھر چلے جا چکے ہیں، اور جو بعد میں بھی آئیں گے وہ تمام کے تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام کی تمام سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضور کی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور کی سیرت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو گھر والی ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے بھی افعال اقوال، یہ تمام کا تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو جس کی سیرت اتنی عظیم و بلند و بالا ہے، جس کی سیرت اتنی وسیع ہو،
تو کوئی انسان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل احاطہ کر لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے ہیں پیدائش کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا جیسے عام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس طرح عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کو درد ذہ ہوتا ہے، لیکن قربان میں اپنے آقا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو وہ درد بھی نہیں ہوتا، اور جب بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو اس کی ناڑ ہوتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے نا ناڑ کٹی ہوئی ہے، اور جب بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو روتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو نہیں رہے بلکہ مسکرا رہے ہیں، اور شہادت والی انگلی جو ہے نا اٹھائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو نہانے کی ضرورت، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کو نہلایا جائے، ان کو صاف ستھرا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے ہوئے صاف ستھرے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب پانی بھرنے کے لیے میں جاتی ہوں تو راستے کے اندر کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، وہ پاؤں کو چبھتی ہیں، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے کہ وہ کنکریاں جو ہیں وہ میرے لیے فوم بن گئی ہیں۔ اور جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر جاتی تھی تو پہلے مجھے وہ ڈول کھینچنا پڑتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک میں آئے، میرے پیٹ مبارک میں آئے تو مجھے وہ پانی بھرنا نہیں پڑتا، میں کنویں کے اوپر جاتی ہوں تو پانی خود بخود جو ہے نا اوپر کو آ جاتا ہے اور میں بھر لیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کسی سفر کے اندر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک عورت دیکھتی ہے، وہ دیکھ کے حضرت عبداللہ کو کہتی ہیں کہ آپ میرے سے نکاح کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے وقت مانگ لیا اور گھر واپس آئے حضرت عبداللہ، اور یہاں آ کر اماں آمنہ سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ وہ سفر کرتے ہیں، پھر اسی گھر سے گزرتے ہیں جہاں سے ان کو پیغام نکاح آتا ہے، تو وہاں جب گزرتے ہیں تو وہاں پھر وہ عورت ملتی ہے، تو حضرت عبداللہ اب کہتے ہیں کہ آپ میرے سے نکاح کرنا چاہو گی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، اب میں نکاح نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے خود کہا تھا، آپ نے میرے سے پوچھا تھا۔ تو وہ فرماتی ہیں، وہ عورت کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت جو آپ کی پیشانی کے اوپر نور دیکھا ہے، اب وہ نور آپ کی پیشانی پر نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے شادی کر لی ہے، وہ نور منتقل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں اور ان کتابوں کے جو علماء تھے، وہ ان کتابوں کے اندر وہ نشانیاں تھیں، جنہوں نے ان کتابوں کا علم حاصل کیا، انہوں نے آ کے نشانیاں بتائیں کہ حضور کے والدین کیسے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوگی، اور حضور کی پیدائش کے وقت کیا کیا ہوگا، اور دنیا جہان میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، وہ تمام کی تمام ان کی کتب کے اندر موجود تھی۔ تو جو بھی اس وقت کا جو عالم ہوتا تھا، ان کتابوں کا جو پہلے کتابیں تھیں، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو ان کا جو عالم ہوتا تھا، اگر وہ حضور کے والدین کو، حضور کے خاندان کو دیکھتا تو وہ ان نشانیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پہچان لیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا